محترم احسان دانش صاحب، ہم آپ کے بہت مشکور ہیں اور ممنون کہ آپ ہماری دعوت پر ہمارے اسٹوڈیو تشریف لائے۔ دانش صاحب، میں آپ سے اس سے پہلے کہ کوئی آپ کے فن کے بارے میں سوال کروں، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ کی ذاتی زندگی کے بارے میں کوئی سوال کروں کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں، کہاں پیدا ہوئے اور کس طرح آپ نے شاعری کی ابتدا کی، تو اس کے بارے میں آپ ہمیں کچھ بتائیں گے؟ اس کے متعلق چھپ بھی چکا ہے بہت کچھ۔ میں قصبہ کاندھلہ ضلع مظفر نگر میں پیدا ہوا، جی اور وہیں میں نے تعلیم پائی، تھوڑی بہت جو کچھ پانا تھی۔ پھر زندگی جیسے گزرتی آ رہی تھی مزدوروں میں، میرے والد بھی مزدور تھے، میں بھی مزدور تھا، اسی طرح زندگی گزرتی رہی، لیکن مجھے شوق تھا پڑھنے کا، جی اور وہ مجھے لاہور لے آیا، اور اس وقت سے لاہور ہی میں ہوں، اور جو کچھ پڑھا وہیں اپنا مطالعہ کیا، اور وہیں مزدوریاں بھی کی ہیں، چوکیداری بھی کی ہے، چپراس بھی کی ہے، لیکن مطالعہ کرتا رہا۔ جی اور میں سمجھتا ہوں اس سے ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تجربہ جو ہے جی وہ اپنی انتہا پر پہنچ کر علم بن جاتا ہے، صحیح بات ہے۔ اور علم تجربے کے بغیر اندھا ہے، لیکن تجربہ علم کے بغیر سفر کر جاتا ہے۔ کر سکتے ہیں، تو شاید دانش صاحب اسی لیے آپ کو شاعر مزدور بھی کہتے ہیں۔ اچھا، یہ بتائیے کہ کیا آپ کی اپنی ذاتی زندگی تھی یا کوئی اور محرکات تھے جس نے آپ کو مجبور کیا کہ آپ اس طبقے کے متعلق لکھیں یا اس کے متعلق شاعری کریں؟ جی ہاں، اصل میں صورت یہ تھی کہ مجھے باقاعدہ تعلیم تو تھی نہیں، جی بلکہ جن مزدوروں کے ساتھ میں رہا ہوں جی ان کے حالات دیکھے، وہ مشاہدات اور تجربات۔ جی کیونکہ شاعری کا جذبہ فطری ہوتا ہے، اس لیے شاعری اس وقت بھی بولتی تھی اپنی جگہ، جی جی تو میں وہی لکھتا تھا جو کچھ میرا مشاہدہ تھا اور میرا تجربہ تھا۔ یعنی کہ آپ کا مطلب یہ ہے کہ جس زمانے میں بقول آپ کے آپ مزدوری بھی کرتے تھے، جی اس زمانے میں بھی آپ شعر کہتے تھے؟ جی ہاں، ضرور شعر کہتا تھا۔ اچھا، تو انہی اپنے ساتھیوں کو سناتے تھے اور وہاں مشاعروں میں شرکت کرتے ہوں گے آپ؟ ہاں، آخر میں آ کے مشاعروں میں بھی شرکت کرنے لگا تھا، اسی واسطے لوگ مجھے مزدور شاعر کہتے تھے۔ جی، شاعر مزدور میں بعد کو بنا ہوں، پہلے مزدور مزدور شاعر رہا شاعر ہوں۔ تھے۔ اچھا دانش صاحب، جیسے ہر علم ہے کہ بغیر آپ سیکھے ہوئے حاصل نہیں کر سکتے، جی اور شاعری میں تو خاص طور پر یہ ہے کہ اساتذہ کا سلسلہ رہا ہے کہ کسی سے اصلاح لینا، ہاں ہاں کسی سے، تو آپ نے جب شاعری کی ابتدا کی تو شروع میں کس سے اصلاح لیا؟ آپ کس کو اپنا استاد مانتے میں ہیں؟ نے شروع میں وہیں میرے وطن میں ایک صاحب تھے، قاضی محمد ذکی صاحب، جی ان سے میں اصلاح لیتا رہا، جی اور اس کے بعد جو بھی اچھا شاعر ہوا میں نے اس کو قابل تعظیم سمجھا، اور جو بھی استفادہ ہو سکا میں نے کیا۔ باقاعدہ شاگرد میں کسی کا نہیں ہوں اس کے بعد، جی بس میں سمجھتا ہوں کہ ان کی دعاؤں کا بھی نتیجہ ہے کہ میں گویا شعر میں آج تک چل رہا ہوں، اور اسی ابتدائی تعلیم کی وجہ سے گویا اب تک کام ہو رہا ہے۔ اچھا، یعنی آپ کو کچھ یاد ہوگا، یہ کافی پرانی بات ہوگی ویسے، کہ کب سے آپ نے باقاعدہ طور پر شاعری شروع کی؟ یہ مجھے یاد نہیں ہوں کہ شاعری اگر کسی اسکیم کے تحت میں شروع کرتا پھر تو شاید یاد رہتی، جی لیکن میں نے کسی اسکیم کے تحت شاعری شروع نہیں کی، فطری جذبہ تھا۔ شروع میں ویسے ہی گیا، میں مصرع کہتا تھا اور پھر میں شعر کہنے لگا، اور یہ بھی مجھے معلوم نہیں تھا کہ ایک دن مجھے یہ بھی جواب دہی کرنا ہوگی کہ مجھے یہ بتانا پڑا کہ پہلے شعر کب کہا، مجھے یاد نہیں اس کے نہیں مطابق۔ دانش صاحب، ہے تو بہت ادنا سی بات، اور آپ کو شاید ہنسی بھی آئے۔ یہ بات میں نے اس لیے بھی پوچھنے چاہی کہ عام طور پر ہمارے ملک میں جو روایت رہی ہے وہ یہ ہے کہ صاحب یا تو محبت میں ناکامی جی یا کوئی اور ذاتی نوعیت کا واقعہ ایسا ہوتا ہے جس کی بنا پر انسان کا جو اندر کے جذبات ہیں ہاں وہ شعر کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں، ہاں۔ تو آپ کی زندگی کے ساتھ تو کوئی ایسا واقعہ نہیں تھا کہ جس کی نے آپ کو شاعری کرنے پر مجبور کیا؟ اصل میں شاعری کرنے پر کوئی جذبہ مجبور نہیں کرتا، تمام فنون لطیفہ جو ہیں وہ تو حصول کے محتاج ہیں، جی لیکن شاعری فطری جذبہ ہے، یہ محنت کرنے سے بنانے سے نہیں بنتا، جی، یعنی خدا داد چیز ہے۔ خدا داد چیز ہے، جی اس لیے اس پر علم ثقل کرتا ہے، جی، تجربہ ثقل کرتا ہے، لیکن جذبہ یہ فطری ہے۔ فطری ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات اس میں جو شعر بغیر علم کے کہا جاتا ہے اس میں مکتبی غلطیاں رہ جاتی ہیں، جی، تو مطالعہ اس کو صاف کر دیتا ہے۔ صحیح بات ہے کہ عروج کی غلطی رہ گئی یا اور کوئی جی ہاں، عروج کی غلطیاں اور جی ہاں، عروج کی غلطی تو صحیح شاعر کے یہاں رہتی نہیں، جی وہ یوں کہ صحیح شاعری جو ہے وہ عروج کی محتاج نہیں ہے، بلکہ ہم نے دیکھا کہ جتنے عروضی ہیں ان کے یہاں شعر جاندار نہیں ملتا، وہ بحث اسی میں عروج میں الجھ کے رہ جی جاتی الجھ ہیں، میں رہو، جی ہاں اور وہ جو شعر
وہ تغزل ہے یا شاعری ہے وہ ختم ہو کر رہ جاتی ہے. آرائش شعر جو ہے وہ اس کو خراب کر دیتی ہے جی. شعر کو. اچھا دانش صاحب یہ ہے تو عجیب سی بات لیکن میرے ذاتی علم میں ہے چونکہ اس لیے میں آپ سے پوچھنے کی ضرورت کرتا ہوں. سنا ہے آپ کو علم طب سے بھی کچھ شوق ہے؟ جی ہاں میں نے علم طب باقاعدہ طب پڑھی ہے میں نے. جی. یہ تو یہ میری خوش قسمتی کہیے یا بدقسمتی کہیے کہ ادب نے مجھے وہاں کا نہیں رکھا ورنہ باقاعدہ میں نے طب پڑھی اور حکیم کبیر الدین صاحب کا میں شاگرد ہوں تو ان سے میں نے تشریح پڑھی ہے. یعنی آپ نے پریکٹس نہیں کی اس کی؟ نہیں صاحب محض اپنے ذاتی شوق کی خاطر. جی ہاں حالانکہ میرے والد بھی طبیب تھے. جی. میرا بڑا لڑکا بھی طبیب ہے. جی. لیکن میں اس طرف نہیں آیا میں صرف ادب اور شعر میں گھر کے رہ گیا ہوں. دانش صاحب ایک آپ کی بہت پرانی نظم تھی جو میں بہت اپنے بچپن میں سنی تھی اور بڑی مشہور بھی ہے. بیتے ہوئے کچھ دن ایسے ہیں تنہائی جنہیں دہراتی ہے. جی. ایک زمانے میں تو یہ نظم بچے کے جی ہاں زبان پر پرانی تھی. نظم ہے. جی. آپ کی شاعری کا جو اصل موضوع ہے وہ عام طور پر رومانی نہیں ہے. جی. اور یہ نظم خالصتاً رومانی ہے. تو کیا یہ کسی خاص جذبے کا اثر تھا یا محض آپ نے جیسے کہتے ہیں نا منہ کا مزہ بدلنے کے لیے کوئی رومانی نظم لکھی؟ نہیں سب یہ بات نہیں بلکہ شاعر تو حسن پرست تو فطری طور پر ہوتا ہے. جی ہاں. وہ کسی نقش و نگار سے متاثر ہو یا پھولوں سے متاثر ہو یا موسم سے متاثر ہو تو یہ تو فطری جذبہ ہے. جی. اور واقعات کے متعلق یہ ہے کہ میں کنفیشن کا قائل نہیں ہوں بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو لوگوں کے فائدے کی چیز ہے وہ لوگوں تک پہنچے. جی. جی. اس لیے نظم خود فیصلہ کرتی ہیں. میری نظمیں جو ہیں وہ خود فیصلہ کرتی ہیں کہ یہ واقعاتی ہیں یا تصوراتی ہیں ویسی خیالی ہیں. میں نے تصوراتی نظمیں بہت کم کہی ہیں ورنہ جو واقعات پیش آئے ہیں مجھے انہی کو نظم کیا ہے جو آپ کے تجربے میں آئے جو آپ کے مشاہدے میں آئے. خود کہتی ہیں وہ خود فیصلہ ہو جاتا ہے نظم. اچھا سر ایک زمانے میں ایک بحث چلی تھی صاحب ادب برائے زندگی ہونا چاہیے یا ادب برائے ادب. کیونکہ آپ نے تو کافی عرصے اس زندگی سے وابستہ رہا. آپ کا جو تحریکیں اس دور میں آئیں ان سے بھی آپ کا بلا واسطہ یا بالواسطہ تعلق رہا ہوگا. تو آپ ادب میں کس کے قائل ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ادب برائے ادب جو ہے جی وہ ہمارے ہاں تعلیم تک ہے. جیسے صرف و نحو ہے. جی. جی. اور عروض ہے. جی. اور اسی قسم کی اور تعلیمی چیزیں ہیں وہ ادب برائے ادب ہے. جی. لیکن جب ہم اس سے ادب برائے زندگی کہتے ہیں تو اس سے وہ ادب احاطہ زندگی کا کر لیتا ہے. جی. اور کوئی موضوع اس کے احاطے سے باہر نہیں ہوتا. پہلے لوگ غزل کو غزل تک رکھتے تھے لیکن آج غزل اس قدر وسیع ہے کہ اس میں تمام مضامین زندگی بھر کے مضامین اس میں آ سکتے ہیں اور آتے ہیں. نہیں ان لوگوں کا جو کہنا ہے جو ادب برائے ادب کے قائل ہیں ان کا الزام یہ ہے ادب برائے زندگی والوں پر کہ صاحب انہوں نے تو ادب کو علاج الغربا کا کام دے دیا کہ ادب سے علاج کر رہے ہیں. ادب کا کام یہ نہیں ہے کہ صاحب آپ اس سے کسی کے مسائل بیان کریں یا کسی کے بلکہ ادب سے اگر کوئی براہ راست ظاہر کوئی بھی شعر کہے گا یا کوئی افسانہ لکھے گا یا ڈرامہ لکھے گا اس میں مسائل تو انسانی زندگی کے ہوں گے انسانوں کے ہوں گے لیکن دانستہ طور پر یہ اس میں شامل کرنا کہ اس سے کوئی سبق آموز ہو اس سے کوئی مقصد نکلتا ہو. جی صورت یہ ہے کہ ان لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ادب کو صرف تفریح تک رکھا جائے. جی. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ کوئی تندرست خیال نہیں ہے. جی. بلکہ ہماری غزل یا ہمارا ادب جو ہے اس کو زندگی کے ہر شعبے پر نظر رکھنی چاہیے. اور مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ جو لوگ صرف حسن و عشق تک محدود رہتے ہیں وہ اپنے آپ کو یا یہ سمجھیے کہ احساس کو بیدار بتاتے ہیں. لیکن یہ عجیب احساس ہے کہ ایک حسن کو دیکھ کر ایک خوبصورت چہرے کو تو احساس بیدار ہوتا ہے ایک پھول کو دیکھ کے احساس بیدار ہوتا ہے لیکن ایک زخمی کو دیکھ کر احساس بیدار نہیں ہوتا. ایک بھوکے کو دیکھ کر احساس بیدار نہیں ہوتا. ایک یتیم کو دیکھ کر احساس بیدار نہیں ہوتا. وہ احساس کیسا ہے کہ اس کا ایک ہی رخ روشن ہے اور باقی تمام رخ تاریک ہے. بالکل صحیح بات ہے. جو آدمی شاعر جیسے کہ حساس ہوتا ہے اس کو تو ہر چیز سے متاثر ہونا چاہیے. جی ہاں چومکھا ہونا چاہیے اس کا زندگی کے ہر اور احساس. اور آپ کی شاعری میں یہ بات ہے بھی کہ خدا کے فضل سے میری شاعری میں یہ بات ہے اور میں اس کو مقصد زندگی بھی سمجھتا ہوں اور عبادت بھی سمجھتا ہوں. دانش صاحب ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے جو اس کے لیے تو شاید اتنا دلچسپ نہ ہو جتنا دوسروں کے لیے. تو آپ کی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ آیا ہو تو آپ ہمارے سننے والے بتائیں کہ فرض کیجیے آپ کسی مشاعرے میں گئے جیسے عام طور پر دیکھا گیا کہ صاحب کسی نے شرارتاً آپ نے جو غزل کہنی ہے یہ جو آپ نے پڑھنے والے آپ نے اپنے دوستوں کو سنائی وہی غزل کسی شاعر نے دوسرے کو دے دی اور اس سے پہلے کوئی مبتدی شاعر پڑھ گیا یا اسی قسم کا کوئی اور واقعہ؟ میرے ساتھ ایسا کوئی واقعہ تو پیش نہیں آیا
یہ الگ بات ہے کہ میرے یہاں کی چیزیں لوگوں نے رنگ دے کر اپنے الفاظ میں بیان کی ہوں، اور اس کو میں کوئی برا نہیں سمجھتا. ظاہر ہے جو متاثر تو لوگ ہوتی ہیں. متاثر ہوتے ہیں، ان کو ہونا چاہیے، جی اور ان کو اپنے رنگ میں اس کو بیان بھی کرنا چاہیے. ادب اسی طرح آگے بڑھتا ہے. جی لیکن ہو بہو شعر کو اپنے نام سے دے دینا یہ غلط ہے. جی جی. یعنی ادب میں آپ استفادے کے قائل ہیں کہ ایک دور میں جب ایک بڑا شاعر ہے تو اس سے ظاہر تاثر طور ہوتا پر ہے. لوگ متاثر ہوں گے ہی، جی ہاں، اور یقیناً اسی کے رنگ ہوتا میں ہے. کہنے کے جی ہاں، جی ہاں. اچھا، یہ پرانے جو اساتذہ ہیں ہمارے، جی جیسے غالب، میر، جی جی زید، جی ہاں. ان میں آپ کو ذاتی طور پہ کون سا شاعر پسند ہے؟ جس کے ہاں اچھا شعر ہے مجھے وہی پسند ہے، اس میں تخصیص نہیں ہے. کسی شاعر کی تخصیص نہیں ہے؟ نہیں صاحب، بہت معمولی قسم کے لوگوں کے یہاں جی بہت اچھے شعر ملتے ہیں. ایک معمولی سے آدمی کا شعر میں آپ عرض کروں کہ جی وہ کہتے ہیں کہ ہم کس خیال میں گم تھے، ہم کس خیال میں گم تھے، دوستی کے لباس میں تم تھے. یہ ایک معمولی آدمی واہ، کا شعر ہے. یہ کس کا شعر ہے جناب؟ ایک معمولی سے آدمی کا شعر ہے جو مشہور نہیں ہے. تو جس کا شعر اچھا ہوا مجھے تو وہ پسند آیا. اور تخصیص کے ساتھ کسی شاعر کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ صاحب فلاں شاعر سارے تمام شاعروں سے اچھا ہے یا اچھا کچھ ہے. اچھا، احسان دانی صاحب، آپ نے شاعری کے علاوہ کبھی نثر بھی لکھی ہے؟ نثر لکھتا ہوں میں. جی ہاں، تحقیقی. افسانوی ادب یا نہیں صاحب، تحقیقی ادب؟ افسانہ میں نے نہیں لکھا. جی ایک دو لکھے ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ نظر انداز کر دینے کے قابل ہیں. جی البتہ میں اب اپنی زندگی لکھ رہا ہوں اور لکھ چکا ہوں. جی اس کی کتابت ہو رہی ہے. تقریباً 1000 صفحے میں کتاب ہے. 500 صفحے میں تو میری زندگی ہے، آپ کی ذاتی زندگی؟ ذاتی زندگی. اور 500 صفحے میں زندگی میں جن لوگوں سے ملا ہوں، اچھا، ان کے ان حالات. کے علم و ادب کا، ان کے اخلاق کا، ان کے فن کا، ان کی شخصیت کا مجھ پر کیا تاثر ہے. اچھا 500 صفحے میں یہ ہے. تو پہلی جلد کی اب کتابت ہو رہی ہے، جی. اور وہ انشاءاللہ چھپ کے سامنے آ جائے گی. دانی صاحب، اگر آپ برا نہ سمجھیں تو آپ بتائیں گے اس کا آپ نے کیا نام رکھا ہے اس اس کتاب کا نام میں کہتا ہوں جہان دانش اس کا نام ہے. جہان دانش. جی ہاں. اچھا، آپ تو اپنی مکتبے سے چھاپ رہے ہوں گے اسے، مکتبہ دانش سے؟ نہیں صاحب، یہ اگر یہ بات ہوتی میں تو اب تک میری بہت سی کتابیں چھپ چکی ہوتی. میں نے بہت کام کیا ہے، جی ہاں. لیکن وہ کتابت کرا رہا ہوں اس امید پر کہ رسی خرید لوں، گھوڑا خدا دے گا. ممکن ہے کوئی اور چھپوا لے. آپ کی جو اکثر کتابیں چھاپی ہیں تو آپ نے خود ہی اپنے مکتبہ دانش سے؟ جی ہاں، وہ تقسیم سے پہلے چھپی ہیں. اس کے جی. بعد میں اس قابل نہیں رہا کہ میں کوئی کتاب چھاپ سکوں. دانش صاحب، وہ جس نظم کا میں نے تذکرہ کیا تھا، کیا وہ نظم آپ کو یاد ہے؟ کون سی؟ بیتے ہوئے کچھ دن ایسے ہیں. وہ میں کر دیتا ہوں. تو اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو آپ نظم پڑھ دیں، تاکہ ہمارے عرصے سے ہمارے سننے والوں کی فرمائش رہی ہے کہ صاحب اردو کی جو مشہور نظمیں ہیں ہم انہیں سنوائیں، چاہے موسیقی کے روپ میں یا شاعر کے خود اپنی زبان سے. جی تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ خود تشریف لائے ہوئے ہیں، تو آپ سے بھی سنوا دیں مجھے. میں عرض کر دیتا ہوں. بڑی نوازش.